اعزاز ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پوری دنیا کے کامیاب نظام ہائے حکومت کی ترتیب اور ان تحریروں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے تو سب سے پہلا نام مولا علی کا لیتا ہے اور کہتا ہے گزشتہ سیکرٹری جنرل میں، آج سے مراد مجھے معلوم ہے آج نہیں ہے وہ، لیکن گزشتہ جو اقوام متحدہ کا ذمہ دار تھا وہ باقاعدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ کامیاب ترین نظام حکومت میں اگر کوئی نظام حکومت تحریر کر کے دیا گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کا ہے، اور وہ اس کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں راجیو گاندھی نے اسے چھپوایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے جوار میں ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے علامہ رشید ترابی سے کہا کہ مجھے اردو نہیں پڑھنا آتی، مجھے اس کے انگلش ترجمہ کر کے دیں، تو علامہ رشید ترابی نے اس کا انگلش ترجمہ کر کے دیا، اور وہ خط بھی علامہ رشید ترابی کا انگلش ترجمہ موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح گورنر جہادات خان نے چھپوایا، اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ پوری دنیا میں کس کس نے مولا علی کے اس خط کو چھپوا کر عام کیا۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں موجودہ حکومت کے ذمہ داروں کو وہ خط دیا تھا، اور وہ انگریزی ترجمہ علامہ رشید ترابی والا دیا، اور پھر ابھی پچھلے دنوں اس کو چھاپا گیا ہے پاکستان میں، شاید ابھی عام نہیں ہوا۔ غرض وہ خط مولا کا کیونکہ عمومی ہے اور اس میں عقلیات سے متعلق گفتگو ہے، فطریات سے متعلق گفتگو ہے، اس میں انسان کی نفسیات سے متعلق گفتگو ہے، اس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسی خط میں آگے جا کر مولا فرماتے ہیں مالک میں جہاں تمہیں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہوں گے، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہوں گے یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ تو ایک عمومی پیغام اور جو سب کے لیے، یہاں بھی سرکار دو جہاں نے ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا، اور فرمایا انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جان لو اللہ کا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے، تم سے ملنے آ رہا ہے، تین چیزیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ زیادہ ہر جگہ رک نہیں پاؤں گا، لیکن برکتوں کا یہ پہلا عشرہ اہل سنت برادران کے یہاں بھی احادیث اور ہمارے یہاں جو پیغامات ملے ہیں اس میں عشروں کی تقسیم بھی ہے، لیکن اس پیغام سے متعلق سرکار کے اس فرمان کے مطابق یہ جو پہلا عشرہ ہے یا پہلے ایام ہے یہ برکتوں والے ایام ہے، اور ہم الحمدللہ یہاں استقامت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، اور جو شخصیات ہیں، قائدین ہیں اس ایکشن اور اس مسنگ پرسن کمیٹی کے جو مشترکہ ذمہ داران ہیں، ان کی استقامت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کے اپنے بات پر قائم رہنا اور اپنے نظریے پہ قائم رہنا، اور پھر اس عشرے کا عنوان برکت کا ہونا، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی، اور بہت جلد ہم اچھی خبریں سننے کو اس جگہ پر آمادہ ہیں، اور انشاءاللہ اچھی خبریں سنیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، پوری قوت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ افضل الشہور، نبی فرما رہے ہیں ایسا مہینہ تمہارے قریب برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے کہ جو تمام مہینوں میں افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہے۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے لمحات، اس کے ساعتیں، اس کے لمحات تمام سال کی لمحات سے افضل ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں دعوت پر بلایا ہے، اللہ نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے۔ دعوت کے 5 رکن ہوا کرتے ہیں، کوئی دعوت بھی بغیر ان 5 مفاہیم کے مکمل نہیں ہے۔ دعوت کا پہلا رکن داعی ہے، بلا کون رہا ہے؟ اگر بلانے والا کوئی نہیں ہے تو دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دعوت کا دوسرا رکن مدعو ہے، کسے بلایا گیا ہے؟
اگر کوئی دعوت شدہ ہی نہیں ہے تو دعوت کا کوئی مطلب نہیں ہے. دعوت کا تیسرا رکن وجہ دعوت ہے، کیوں بلایا گیا ہے. دعوت کا چوتھا رکن مقام دعوت ہے، کہاں بلایا گیا ہے. دعوت کا پانچواں رکن زمان دعوت ہے، کب بلایا گیا ہے. اللہ نے نبی فرما رہے اس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے. داعی ہمارا اللہ ہے، بلانے والا ہمارا اللہ ہے. بلائے گئے ہم ہیں. رائج تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر فلاں آخری گریڈ کا افسر اپنے محکمے کے کسی مالی کو اپنے گھر دعوت پر بلائے. کہتے ہیں جی سنخیت نہیں ہے، جی رابطہ نہیں ہے، کوئی ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا کہ فلاں اتنا بڑا افسر اور فلاں مثلا ایک گریڈ کے کسی مزدور کو اپنے گھر بلائے. رائج نہیں ہے. دنیا نے جو گندگیاں پھیلائی ہوئی ہیں اس میں رائج نہیں ہے. دنیا نے جو انسانی قدروں کو مٹایا ہوا ہے اس میں رائج نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، اگر اسی زاویے سے جو رائج نہیں ہے کہ پہلو پر دیکھیں تو کیا بلانے والا اللہ اور بلایا گیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ ہمیں دعوت پر بلائے. یہ اس کا کرم ہے اور کچھ نہیں. یہ اس کا ہم پر احسان ہے اور کچھ نہیں ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہم ہیں بھی. بعض لوگ شاید مجھ جیسے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہیں، ہم نہیں ہیں. بلانے والا دائی اللہ، مدعو ہم، آپ، ہم، میں. یہ کتنی بڑی اعزاز اور کتنی بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا. وجہ دعوت کیا ہے؟ لعلکم تتقون. نبی بھی فرمائیں گے اسی خطبے میں کہ کیوں بلایا ہے. ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے قوم کے جوانوں، میرے بزرگوں، علماء کرام سے دعا لینے کے لیے جملہ کہوں. تقویٰ اگرچہ بہت گاڑھا لفظ ہے، بہت موٹا سا لفظ ہے، منہ کھلا کے بولا جاتا ہے، لکھنے میں بھی اس میں ثقیل الفاظ ہیں. لیکن تقویٰ جتنا گاڑھا سا لفظ لگتا ہے، اتنا گاڑھا، اتنا مشکل کام نہیں ہے. اللہ ہم سے وہ کام مانگے گا ہی نہیں جو ہم کر نہ سکیں. تکلیف ما لا یطاق معقول نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر توانائی نہیں ہے، وہ ہم سے کام نہیں مانگا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ ان سے کوئی کام نہیں مانگے گا، کسی سے وہ کام نہیں مانگے گا جو کر نہ سکتا ہو. تو پھر یہ تقویٰ کا جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، تقویٰ جتنا آسان کام ہے شاید اتنا کوئی اور کام ہو. ہم سب پیدائشی طور پر متقی ہیں. ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہمارا بچہ ہر ایک سے لے کر نہیں کھاتا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے. پیدائشی طور پر، فطری طور پر ہم اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو نہیں لگاتے ہیں اس پر کہ ہم یہ نہیں کرتے. یہ جو نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یہی اگر انداز اور یہی جذبہ اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہ ولی بنا دیتا ہے. لہذا پروردگار عالم ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. کیا ہے تقویٰ؟ ولیہ بنانا تقویٰ ہے، کوئی انداز اپنانا تقویٰ ہے، کوئی طریقہ اگر اپنا دیں گے تو متقی کہلائیں گے. استاد محسن خیراتی کے درس میں ہم تھے، وہ ایک جملہ فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگ اہل تقویٰ نہیں، اہل لقوہ ہوتے ہیں. یعنی وہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں اور خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. ڈاکٹر ظفر حیدر زیدی صاحب کی انہیں دوا کھلائی جائے وہ طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی. یعنی بہت سارے مریض ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ خود کو سمجھا لیا ہوتا ہے انہوں نے کہ وہ کوئی کچھ ہیں اور وہ اسٹائل اپنا رہے ہوتے ہیں، طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں. انتہائی مبارک اور محترم مجمع سے ممبری زبان کا اور خطیبانہ جملہ ایک عرض کروں گا. اسلام ولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے. اگر میرا رویہ مجھے مسلمان ثابت کرے تو میں مسلمان ہوں. ممکن ہے کہ میرے ولیے مجھے مسلمان ثابت کرتے ہوں لیکن میرے رویے مجھے اس مسلمان ثابت نہ کر پا رہے ہوں. تقویٰ یہی ہے جو آپ اس وقت لیے بیٹھے ہیں. تقویٰ یعنی استقامت، تقویٰ یعنی بہادری، تقویٰ یعنی اپنے اعصاب پر کنٹرول اور قابو، تقویٰ یعنی اپنے نظریے پر قائم رہنا اور کھڑے رہنا، تقویٰ یعنی اپنے ہدف کی خاطر اپنے آپ کو پیش رکھنا اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا.
تقویٰ انسان کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ کیوں کہا اللہ نے حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا یا میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا۔ یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے پڑھی جاتی ہے، نہیں آئی حدیث قدسی میں کہ نماز میرے لیے پڑھی جاتی ہے، حج بھی تو تیرے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی ہمیں اللہ یاد دلاتا ہے۔ بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ٹھنڈا پانی شربت کا گلاس بھرا رکھا ہو اور افطار سے آخری وقت گزر رہا ہو جس میں انسان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے، تو بھی وہ پانی کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے کا جذبہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوتا ہے اور روزہ ہمیں یہ جذبہ عطا کرتا ہے۔ لہذا جو تنہائی میں بھی اللہ کی خاطر عبادت انجام دی جائے، وہ عبادت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے انجام دی جا رہی ہے۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ پانی سامنے ہے، پی نہیں سکتے، یعنی حلال چیزیں حرام ہیں۔ حرام چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں روزے میں، یعنی اگر حرام چیزوں سے افطار کر لیا جائے تو پھر کفارہ بھی جم ہے، لیکن یہاں تو حلال چیزیں بھی حرام ہیں۔ پانی حلال ہے، یہاں اذان مؤذن نے کہی حرام، وہاں مؤذن نے اذان کہی حلال۔ وہ جو اتنے دورانیے کے لیے حلال چیز حرام ہوئی تھی، یہ اللہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتا، ہمارے اندر استقامت کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اعصاب کی مضبوطی کو لانا چاہتا ہے، ہمیں بہادر بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے اوپر قابو کرنا سکھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر تو قابو کرو، تم سارے جہان کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہو، لیکن اپنے لیے تم اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس اپنا اختیار ہی نہیں ہے۔ لہذا تقویٰ یعنی اپنے اعصاب کی مضبوطی۔ میں یہی چند جملے کہہ دوں جو میں اپنے دوسرے بیان میں اور اس بیان کے خطاب کے دوسرے حصے میں کہتا۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سلبی اور سببی اعتبار سے متاثر ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ان کی ہمدردی میں، قومی فریضے کی ادائیگی میں، مظلوم کی حمایت میں اور زیادتیوں کے خلاف وہ جو جذبہ ایمانی مولا کائنات نے عطا فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس میں ایک اہم وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ تشیع کی الف بے ہے یہ، لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ ممکن ہے کوئی سنی ہو وہ حسینی ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، بس جو بھی ظالم سے نفرت نہیں کرتا، چاہے اس کا حلیہ شیعوں والا ہو، وہ حسینی نہیں ہے، اور جو بھی ظالم سے نفرت کرتا ہے چاہے اس کا حلیہ شیعوں والا نہ ہو، وہ حسینی ہے۔ یہ وہ الف بے ہے جو مولا کائنات نے ہمیں اپنے فرزندان سے، اور اس میں فرمایا کہ یہ میری وصیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ من بلغ کتابی و اہلی و عیالی و من بلغ کتابی، یہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اور اپنے اہل و عیال اور ان تک یہ وصیت میری پہنچا دو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن تک یہ میری بات پہنچے ان تک پہنچاؤ، یعنی ہمیں بھی مولا نے وصیت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہاں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ سلبی اور سببی لوگ بیٹھے ہیں جن کے یا بیٹے یا بھائی یا مثلا باپ متاثر ہیں، یا سببی ہیں، زوجائیں ہیں، اور وہ افراد یہاں تشریف فرما، اور ایک طبقہ جن میں شخصیات تشریف فرمائے ہیں اور مومنین تشریف فرمائے اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور مسلسل کیونکہ گھرنے کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں مظلوموں سے حمایت کرنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے اور ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ دونوں کو ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، میں اپنے حصے کی بات کروں گا، اور وہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلا بنیادی جو پیغام اور جو بنیادی رکن کامیابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ استقامت
کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. ہار نہیں ماننی، مقصد حاصل ہونے تک جانا نہیں ہے. ہر شخص اپنی حیثیت اور اپنی توانائی کے مطابق، جب اللہ ہم سے ہماری حیثیت سے زیادہ کام نہیں لیتا تو میری قوم کو مجھ سے توقع کیوں ہے؟ ہر شخص خود تو لے گا نا. آپ خود تو لیں گے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. میں خود تو لوں گا نا، ورنہ میرے بھائی خود طے کریں گے نا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. نہ ہی اللہ نے مجھ پر آپ کو اور نہ مجھے آپ پر کوتوال بنایا ہے کہ میں فیصلے کروں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں. ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس ضرور دلایا جائے، مگر اس احساس کے ساتھ پھر اس کے اوپر جیسے آج ڈنڈے چلے، اگر ہمارے یہاں زبانوں کے ڈنڈے چل رہے ہوں تو کیا فرق ہے آپ میں اور کسی اور میں؟ اگر میسجوں کے ڈنڈے چل رہے ہوں، اگر بے ادبیوں کے ڈنڈے چل رہے ہوں تو کیا فرق ہے آپ میں اور کسی اور میں؟ مؤدب رہنا ہوگا، مہذب رہنا ہوگا، حقائق کو یا جاننا ہوگا یا جاننے والوں پر اعتبار کرنا ہوگا. اگر اس انداز سے ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں، یا میں کہوں غلطیاں نہیں تھی، وہ اس وقت میں مسائل زیادہ پیچیدہ تھے اور مشکلات ذرا اپنی نوعیت کی تھی، اور اگر غلطیاں بھی تھیں تو ان غلطیوں کو اور ان طریقوں کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے. میں گزارش کروں گا اس موقع پر، استقامت دو طرح کی ہے. ایک تو نفرتوں کا کوئی کام اور کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی. قائد ملت جعفریہ سید محمد دہلوی کچھ عرصے کے لیے گھر بیٹھ گئے تھے. جسٹس جمیل صاحب وغیرہ نے اس زمانے میں شاید صاحب حالات کو سنبھالا. جب وہ دوبارہ آئے منظر عام پر تو اتنے دورانیے میں جو ان کے بارے میں، آج تو زیادہ مشکل دور ہے، اس زمانے میں تو پیغام پہنچتے پہنچتے مہینہ لگ جاتا تھا، تو ایک مہینے بعد دل آزاری ہوتی تھی تو پھر بھی زخموں پہ مرہم آ جاتا تھا کہ یہ پرانی بات ہے. آج تو یہاں ایک لمحہ لگتا ہے دل آزاری کا پیغام پہنچنے میں، ایک لمحے میں میسج یہاں سے وہاں پہنچتا ہے. تو سید محمد دہلوی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ پیغامات یہ چلے کے ساتھ بک گئے اور یہ ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں تھا اور ایسا ہو نہیں سکتا. بڑی حسین ان کی تعبیر ہے، فرماتے ہیں کہ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے زیادہ بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. لہذا استقامت، اپنے ہدف سے سچائی، یہ ایک تو مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. ساتھ میں خود یہ آپ کا پرامن انداز سے یہاں اور پھر اس کے تسلسل میں دوسرے شہروں میں اور پھر اس کے تسلسل میں دوسرے صوبوں میں اور پھر ملک کی سطح پر یہ طے کریں گے ہمارے مسنگ پرسن مشترکہ کمیٹی کے ذمہ داران کے اپنے لائحہ عمل کو کس انداز سے آگے بڑھانا ہے، کیا لائحہ عمل کیا دینا ہے اور اس تحریک کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ جب خدا نخواستہ پہلا تو پیغام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا آئین ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں اسمبلیاں ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں قانون ساز ادارے ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر حفاظتی ادارے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی عدلیہ اپنے تقدس کی قائل ہے اور عدلیہ کا تقدس عالمی سطح پر مانا جاتا ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں دانشوروں کی تعداد ان گنت ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں گولڈ میڈل لینے والے اور بڑے بڑے تمغے اور عنوانات لینے والے عالمی سطح کے نابغہ روزگار لوگ رہتے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں جوانوں نے، کھلاڑیوں نے، دانشوروں نے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے عالمی سطح پر اپنی قابلیتوں کو منوایا ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے ساری نعمتیں اتاری ہیں. ہم جغرافیائی اعتبار سے ایسے محل وقوع پر واقع ہیں، ایسے محل وقوع پر ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کا کرم ہی کرم ہے. یہ پاکستان ہے، پاکستان ہے. یہ بنانے والا اور اس کو سوچنے والا انتہائی مخلص
शख्स और वजूद थे। इसे सोचा था कायद आज़म, सोचा था अल्लामा इक़बाल ने और बनाया था कायद आज़म ने। इसमें सुन्नी शिया का बराबर का हिस्सा है, बल्कि बाज़ एतबारों से शियों का हिस्सा इसमें और भाइयों से ज़्यादा है। मुस्लिम लीग के पहले कायद सर आगा खान थे। वो जो भी थे 6 और 12 का मसला हमारा मसला है, लेकिन ये तय है कि इस खित्ते में मुसलमानों की बेदारी का मसला, अगर किसी ने बेदारी की तहरीक अगर चलाई है तो वो भी वो कि जो अली और वलील्लाह पढ़ने वाले हैं और अली को खलीफा बिला फसल मानने वाले हैं। माशाअल्लाह। लिहाजा इस मुल्क के अंदर इतनी लंबी लिस्ट और इससे बड़ी लिस्ट बन सकती है। हमारा सवाल है कि जब यहाँ इदारे हैं, यहाँ कानून है, कायदे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा 6-6 साल तक, कई साल तक लापता रहे और आपसे जब पूछा जाए तो आप कहें हम ढूंढ रहे हैं। कोई बड़ा है इस मुल्क का, कोई सरबराह है इस मुल्क का? हाँ है, दावा करने में और कानूनी हैसियतों में और आईनी तरीकों में और पार्लिमानी तरीकों में बड़े हैं इस मुल्क के। हम उन्हीं बड़ों से तो सवाल कर रहे हैं, हम उन्हीं बड़ों से तो पूछ रहे हैं कि आखिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं। अभी तो ये एक बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, हम इसे सियासी उस माना में रंग में नहीं ढाल सकते और ढालना चाहते नहीं है कि अगर यहाँ पर वो लोग भी आकर बैठ जाएं कि जो और कबीलों के लोग हैं और मुतासरीन हैं और मिसिंग पर्सन के खानवादे हैं, तो क्या रंग बनेगा इस मुल्क के अंदर। हम जैसा अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन शहरी तारीख है पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई साबित कर पाए अपने आप को। इस मुल्क में हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ, अगर किसी और के खिलाफ होता तो शायद आज वो म्यूजियम में भी ना मिलता, आज वो अजायब घर में भी ना मिलता, और हम आज चौक पर मजलिस कर रहे हैं और मातम कर रहे हैं। हमें किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। ये कहां से हमारे अंदर जज्बा है? ये वो जिक्र है कि जिसे जिक्र करबला कहा जाता है। हमें वो जिंदा रखता है, हमें वो ताजा रखता है। हमारा सवाल ये है, इस कराची के अंदर बैठे हुए, मदार कायद के जवार में बैठे हुए मुतासरीन और मुतासरीन से हमदर्दी करने वालों का, कि आखिर ये तरीके कब तब्दील होंगे, ये रवैये कब तब्दील होंगे। गुज़िश्ता दिनों इस कमेटी के साथ भी जो मीटिंग हुई और हमारे साथ भी एक मीटिंग हुई, उसके अंदर हमें यकीन दिलाया गया, हमें कहा गया कि माजी की गलतियों को अब दोहराया नहीं जाएगा। अब वो तरीके नहीं अपनाए जाएंगे जो तरीके माजी में अपनाए गए। हम बहुत जल्दी उनको सुनने के बाद, उनकी तफ्तीश करने के बाद मुताल्लिका इदारों के हवाले कर देंगे। मगर इस बात को भी शायद 1 महीने से ज्यादा गुजर गया, हमें नतीजा नहीं मिला। जैसे कि हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद इकबाल रज़वी हफिज़हुल्लाह ने फरमाया, और कुछ गुफ्तगू जनाब मौलाना हैदर अब्बास आबदी साहब से हो रही थी, तो यकीनन माह मुबारक रमज़ान है, इबादतों का महीना है, और मजलिस और मातम और अज़ादारी और मुनाजात और दुआएं तो हमें तो घुट्टी में दी गई है। हमें तो माओं के शिकमों से हम अज़ादार मत कराएं, हमें ये मसला नहीं है, हम बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि ये चीज आगे बढ़ेगी। और जब ये चीज आगे बढ़ेगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी और मसाइल आगे बढ़ेंगे। लिहाजा गुजारिश करूंगा आपके तवज्जुह से, सिविल सोसाइटी के और मुख्तलिफ तबक़ाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारों से कि इस मसले को जिम्मेदारों तक उनको संजीदगी का एहसास दिलाएं और इस मसले को हल की तरफ लेकर जाएं। और हल ये भी नहीं है कि 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी बहाल हो गए। हल ये नहीं है, हल रवैयों का मसला है, तरीकों का मसला है। आप अपने तरीकों को बेहतर करें, या तो कह दीजिए ये तरीका आईनी है तो हम भी उस आइन को पढ़ते हैं, उस कायदे को पढ़ेंगे, उस शिक को पढ़ेंगे कि हाँ पाकिस्तान के आइन में यही तरीका है। और अगर तरीका ये नहीं है तो फिर वो तरीका अपनाइए जो कायदा कानून कहता है और माकूल भी है और आलमी इंसानी हुकूक
کہ جو قوانین ہیں ان کے مطابق بھی ہوں. تو میں پھر ایک مرتبہ مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہوں گا کہ آپ متوجہ ہوں اور اداروں کو متوجہ کریں اور متعلقین کو متوجہ کریں کہ اس مسئلے کو وہ کیسے حل کر سکتے ہیں. سرکار تو جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں تقوی دینے کی اللہ اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون. استقامت، اعصاب کی مضبوطی، اعصاب کی مضبوطی. اس مہینے میں وجعلتم فیہ من اہل الکرامہ، اللہ تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت بنانا چاہتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لے لو روزہ رکھ کر تو تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تم اگر سو بھی جاؤ گے تو تمہارا سونا اللہ کی عبادت. ماں کا کلیجہ نہیں ہے تو ہمیں آج بھی گولی لگی. کوئی پوچھے اس ماں سے کہ جس کا بچہ اتنی مدت سے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے اور وہ روزانہ 10 دفعہ مرتی ہے، 10 دفعہ جیتی ہے، آنکھیں بھی ڈیوڑی پر رکھ کر سو جاتی ہے، ایک آہٹ پر چونک کر بیٹھ جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ شاید میرا بچہ آ گیا. کتنی منتیں مان لی ہوں گی، شاید پڑھا بھی نہ پائے. کتنے علم بول دیے ہوں گے اب تک کہ میرا بچہ آ گیا تو اتنے علم چڑھاؤں گی. کتنے جھولے مان لیے ہوں گے. شاید روزانہ منتیں مان کر وہ ایک ہی امید لگائے بیٹھی ہے کہ نہیں کل میرا بچہ آ جائے گا. اس مجمع میں وہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں جو روزانہ جناب زینب کا لوحہ پڑھتی ہیں. اس مجمع میں وہ بچے بھی بیٹھے ہیں جو سکینہ کے بچھڑنے کو یاد کرتے ہیں. اس مجمع میں وہ زوجائیں بھی بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کی یاد میں کبھی حضرت حاجرہ کو واسطہ بنایا ہے، کبھی حضرت رباب کو واسطہ بنایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجائے کر رہی ہیں، گر گڑا رہی ہیں. اور آج اب اس جگہ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے کرم کا، رحم کا اس سے سوال کر رہی ہیں. میں ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان زوجاؤں سے کہوں گا ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلو. تو بیٹھے تو اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے جوار میں ہو، مگر چلو کچھ دیر کے لیے کربلا چلو. اس وقت کربلا میں زائرین موجود ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. چلے ذریعہ امام حسین کو پکڑ کر مولا سے کچھ باتیں کریں. دائیں بائیں آگے پیچھے کی آوازوں سے کان بند کر کے صرف حسین سے بات کریں. مولا ہمارے عزیز ہم سے دور ہیں، آپ کو اس سکینہ کا واسطہ جس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی تھی، جو آپ کے گلے کا تعویذ تھی. فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. بڑا جگر تھا ان دونوں بیویوں کا، ایک کو رباب اور ایک کو سکینہ، ایک ماں ایک بیٹی. بڑا حوصلہ تھا ان بیویوں کا.
یوں ہی نہیں کہہ رہے امام حسین صاحب رحمت میں امام کی مناجات کا ایک جملے کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سلام ہو ہمت والی بیویوں پر جن کی وجہ سے آج ہمیں ہمت مل رہی ہے۔ بس میں اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں، چند جملے مسائل مکمل کروں۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا جناب زینب کے لیے۔ ایک راوی کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے دربار حضرت مختار میں آ کر اس نے جو بیان دیا کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں، وہ پھر دوسرا رستہ بناتی ہے خیمے میں جانے کے لیے، مگر آگ اسے روک دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، کسی نے چادر اتارتے ہوئے اس کے سر پہ نیزہ مارا ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے اسے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے؟ تو اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اور اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ اس نے اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور قریب رکھے ہوئے ایک پتھر سے ٹیک لگا کے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا؟ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جب بیوی کو اٹھا کر لاتے تھے بیوی پھر چلی جاتی تھی، بیوی کو لاتے تھے بیوی پھر چلی جاتی تھی۔ جب جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے، فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میری بچی زندان میں اکیلی ہے۔ کس مشکل سے جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھایا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ خیمے لا کر محفل میں بٹھایا، ہماریاں تیار تھی، قافلہ چل رہا تھا۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا، شام کی عورتوں نے آوازیں لگائیں یا زینب الوداع الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محفل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں سے خطاب کر کے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب نے جواب دیا بی بی حکم کریں گی۔ قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میری بچی کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، زری کی جالی سے قبر سکینہ کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ اس ذکر کے تصدق ہماری حاجت، ہماری تیری بارگاہ میں جو التجا ہے، ہمارے عزیز جو لاپتہ ہیں ان کو بحالی عطا فرما، وہ ظاہر ہو جائیں، جو حکومت اور اداروں نے طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق ظاہر ہو جائے، ہمیں نظر آ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، پاکستان کو سالمیت عطا فرما، اس مملکت کو ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس کروں گا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على